بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، اسی اثنا میں کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، کہ اچانک ایک شخص ربودار ہوا، اس کے کپڑے انتہائی سفید، کوئی میل کے اثرات نہیں، کوئی گرد و غبار نہیں، اور ان کے بال جو ہے وہ انتہائی سیاہ۔ اب اس میں ایک روایت میں ایک لفظ اور ہے، حسن الوجہ، نہایت خوبصورت، نہایت حسین انسان۔ اب ان کے بارے میں لوگوں نے سوچا یہ ہے کون؟ یہاں فرما رہے ہیں حضرت عمر لا یرا علیہ اثر السفر، نہ تو اس شخص پر کوئی سفر کے آثار تھے، اگر وہ باہر سے آ رہا ہوتا اور ابھی آ رہا ہوتا تو اس کے کپڑے کچھ گرد آلود ہوتے، کچھ بالوں کے اندر غبار ہوتا، یہ سب کچھ ہوتا، اثر السفر، تو معلوم ہوا کہ یہ باہر سے نہیں آیا ہے۔ ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اس میں ایک روایت میں اضافہ ہے فنظرنا بعضنا الی بعض، ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا، آپ جانتے ہیں یہ اشاروں میں، حضور کی مجلس میں آواز سے نہیں، ایک دوسرے کو دیکھا، کچھ معلوم ہے، معلوم ہوا کہ پوری مجلس میں کوئی ان کا شناسہ نہیں تھا۔ اب اگر وہ پہلے سے کسی کے ہاں مہمان آیا ہوا ہوتا تو وہ مہمان جو ہے وہ اشارہ کر دیتا کہ ہاں میرے پاس سے آئے ہیں، میرے مہمان ہیں، اور براہ راست آئے ہوتے تو ان کے اوپر اثر ہونا چاہیے سفر کا، ان کے کپڑوں پر، ان کے بالوں پر۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کی داڑھی کے بال نہایت جو ہے سیاہ تھے، شعر کی بجائے، عام بالوں کی بجائے داڑھی، اس کی سبب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ عام طور پر عرب اپنے سر کو تو ڈھانپے ہوئے ہوتا ہے، امامہ ہے، سر کے بال تو نظر نہیں آئے، داڑھی کے بال نظر آ رہے تھے کہ جو انتہائی سیاہ تھے۔ فجلس الی النبی، لیکن یہاں ایک تفسیر ایک اور روایت میں ہے، قال یا رسول اللہ آتیک، اس نے کہا اے اللہ کے رسول کیا میں حاضر ہو جاؤں، کیا مجھے اجازت ہے، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں آؤ، بلکہ لوگوں سے کہا ادنہ، اسے قریب آنے دو، تو معلوم ہوتا ہے کہ مجمع جو ہے وہ چھٹ گیا ہوگا کہ راستہ بنا دیا جائے، حضور کا حکم ہے کہ اسے قریب آنے دو، تو وہ تیر کی طرح سیدھا آیا اور حضور کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ فجلس الی النبی فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے اپنے دونوں گھٹنے حضور کے دونوں گھٹنوں سے ملا دیے، اتنا قرب، حضور بھی دو زانو تشریف فرما ہوں گے، وہ بھی دو زانو ہو گئے، اور ان کے دونوں کے گھٹنے جو ہے وہ ایک دوسرے کو مس کر رہے تھے۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں، اب دو ترجمے ہو سکتے ہیں، اپنے رانوں پر رکھ لی، اپنے زانوں پر، یا حضور کے زانوں پر رکھ لی۔ فخذیہ میں ضمیر جو ہے وہ دونوں کی طرف جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ دوسری روایت میں وضاحت ہے کہ علی رکبتیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں ٹکا دی حضور کے زانوں پر۔ وقال، اور کہا اس نے یا محمد، ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ ایک روایت میں حدثنی عن الاسلام یا حدثنی بالاسلام، بیان فرمائیے میرے لیے کہ اسلام کیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکالمہ میں ابھی صرف ترجمہ کر رہا ہوں، اس کی وضاحت بعد میں ہوگی، پہلے ترجمہ پڑھ لیجیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ حضور نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور بیت اللہ کا حج کرے اگر تجھے استطاعت ہو سفر کی۔
قال صدقت، اس شخص نے کہا آپ نے درست فرمایا. فعجبنا له یسألہ ویصدقہ، ہمیں تعجب ہوا یہ کون شخص ہے، حضور سے سوال بھی کر رہا ہے اور توثیق اور تصدیق کر رہا ہے. یہ انداز تو استاد کا ہوتا ہے کہ استاد شاگرد سے پوچھتا ہے اور سوال اگر اس کا جواب صحیح مل جائے تو اس کی تصدیق کرتا ہے اور شاباش دیتا ہے. یہ ہے کون؟ لیکن بہرحال خاموش ہے کہ یہ معاملہ صورتحال جب حضور خود اس کو برداشت کر رہے ہیں اور گویا کہ آپ کی اجازت شامل ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کے لیے. تو فعجبنا له یسألہ ویصدقہ، ہمیں تعجب ہوا، سوال کر رہا ہے اور پھر تصدیق کر رہا ہے. قال فاخبرنی عن الایمان، پھر اس نے کہا کہ اب مجھے بتائیے ایمان کیا ہے. قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. قال صدقت، حضور نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو یقین رکھے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور قدر کہ جو شے بھی دنیا میں خیر یا شر کسی پر وارد ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو بالقدر خیرہ وشرہ. قال صدقت، اس شخص نے پھر کہا صحیح کہا آپ نے، درست فرمایا. قال اخبرنی عن الاحسان، اس کے بعد اس نے سوال کیا اب مجھے بتائیے احسان کیا ہے. قال ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اس کیفیت میں اللہ کی بندگی کرنا گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اب اس میں دو روایتوں میں تعبدہ کی بجائے دو الفاظ آئے ہیں متبادل. ان تخشى اللہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے. ان تخشى اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ الفاظ جو ہیں یہ مشترک ہیں. احسان یہ ہے کہ تو بندگی کرے اللہ کی یا ڈرے اللہ سے یا عمل کرے اللہ کے لیے، محنت کرے، بھاگ دوڑ کرے، جد و جہد کرے اس کیفیت میں کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس یقین کی کیفیت کے ساتھ. فإن لم تکن تراہ، کیونکہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے فإنہ یراک، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اس حوالے سے یہ احسان کی ڈیفینیشن آ گئی. قال فاخبرنی عن الساعہ، اب اس نے کہا مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے. قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل، حضور نے فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے، وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا قیامت کے بارے میں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہاں حضور نے فرمایا فی خمس لا یعلمہن الا اللہ. یہ تو ان 5 چیزوں میں سے ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. اور پھر حضور نے وہ آیت پڑھی ثم تلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورہ لقمان کے آخر میں ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے کہ وہ کب آئے گا. وہی ہے جو بارش برساتا ہے، وہی ہے جو جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے. اور کسی انسان کو، کسی ذی نفس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا. کل کوئی نیکی کمائے گا یا بدی کمائے گا، یا دنیا کی کمائی کے اعتبار سے بھی کیا پتہ. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اسی طرح کسی انسان کو، کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی موت کس جگہ واقع ہے. کیا پتہ ہے ساری عمر تو اپنے شہر میں مقیم رہا اور آخری وقت میں کسی سفر پر نکلا اور سفر میں موت آ گئی، تو کچھ معلوم نہیں موت کہاں آئے گی. ان اللہ علیم خبیر،
یہ تو اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ہر شے سے باخبر ہے۔